بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بٹی لیگل اسسٹنس۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چیک کے حوالے سے۔ چیکوں کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیک دینے والا ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے آگے جا کے بہت سارے جو مسائل ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک بندے کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چیک بطور گارنٹی جو ہوتا ہے وہ کسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب وہ غلطی کیا کرتا ہے؟ وہ غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ اس چیک کے اوپر بیک سائڈ کے اوپر یہ نہیں تحریر کرتا کہ چیک بطور گارنٹی دیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ چیک دیں تو اس چیک اگر آپ بطور گارنٹی جو ہے وہ چیک دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیک کی بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ لکھ لیں کہ چیک بطور گارنٹی دیا جا رہا ہے۔ یا ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر وہ چیک آپ جس مد میں دے رہے ہیں اس کو آپ ایک سیپریٹ اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر کروا لیں، یا اس کی سیپریٹ تحریر کروا لیں، اور جس بندے کو آپ وہ چیک دے رہے ہیں اس کے بھی اس تحریر کے اوپر جو ہے وہ سگنیچر لیں، اس اسٹامپ کے اوپر سگنیچر لیں کہ یہ میں اس مد میں آپ کو چیک دے رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب یہ دونوں کام نہیں کرتے لوگ، نہ اس کی بیک سائڈ پہ لکھتے ہیں کہ چیک بطور گارنٹی دیا جا رہا ہے، نہ کوئی علیحدہ سے تحریر جو ہے وہ لکھوائی جاتی ہے، نہ اس چیک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعد میں جب معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو وہ جو چیک لینے والا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو چیک دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، وہ جاتا ہے بینک کے اندر، وہ اس کو میمو لگواتا ہے، میمو لگوانے کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کروا دیتا ہے۔ اگر ایف آئی آر اس کی نہیں ہوتی تو وہ پٹیشن کے ذریعے ایف آئی آر کروا لیتا ہے۔ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو وہ ایک نئی مصیبت بن جاتی ہے جو چیک دینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس چیز کو ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ جناب میں نے یہ چیک جو ہے یہ فلاں مد میں دیا تھا، اس سلسلے میں دیا تھا، اس سلسلے میں دیا تھا، تو وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک چیز سیکنڈلی، وہ جو جس کو چیک دیا ہوتا ہے وہ سول ایک جو ہے وہ سوٹ بھی فائل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آرڈر 37 کا جو دعویٰ ہوتا ہے، ایک دعویٰ دلا پانے، وہ جو رقم اس کے اوپر وہ جس نے جتنی بھی اس نے اس کا دل کرے وہ لکھ لے، ٹھیک ہے، وہ تو بلینک ہوتا ہے چیک، ٹھیک ہے۔ اگر رقم بھی دی ہو اس کے اوپر مینشن کی ہو چیک دینے والے نے، تو پھر اس کے حساب سے وہ ایک علیحدہ دعویٰ بھی کر دیتا ہے کہ جناب جو ہے وہ کہ اتنی رقم کی بابت جو ہے نا وہ اس بندے پہ کلیم ڈال کے وہ ایک دعویٰ بھی دائر کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، تو چیک والے معاملات کے اندر جو ہے بہت زیادہ مسئلے مسائل۔ اب اس کے اندر دونوں ریمیڈیز جو ہے، جس کو آپ چیک دے رہے ہیں اس کے پاس دونوں ریمیڈیز ہوتی ہیں۔ وہ کیا کام کرتا ہے، وہ آپ پہ ایف آئی آر بھی کروا سکتا ہے، اور ایف آئی آر کروانے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ آپ پہ ایک سول دعویٰ جو ہے وہ بھی دائر کر کے وہ جو رقم اس چیک کے اوپر مینشن ہوتی ہے وہ ریکور کر لیتا ہے۔ تو دونوں صورتیں خطرناک ہوتی ہیں چیک دینے والے کے لیے۔ تو چیک دیتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر چیک جو کہ میجورٹی ہمارے یہاں لین دین میں بطور گارنٹی رکھے جاتے ہیں، تو چیک کی بیک سائڈ پہ آپ چیک بطور گارنٹی جو ہے اس کا ذکر لازمی کریں کہ یہ چیک بطور گارنٹی دیا جا رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ اس چیک کی بابت ایک علیحدہ سے تحریر مرتب کر لیں کہ یہ چیک اس مد میں دیا جا رہا ہے، اور کل کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں یہ ہم دونوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے ہوئے ہیں، تاکہ آنے والی جو ایف آئی آر یا کوئی سول دعویٰ جات ہیں اس لیٹیگیشن سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی۔ بہت شکریہ۔